یا ودودو، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ اور یہ عمل ایسا بتانے لگا ہوں کہ جس کے کرنے سے آپ کو حیران کن رزلٹ ملے گا۔ اس کو پڑھنا آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ ہے، اور صرف روزانہ 100 مرتبہ اس طرح پڑھنا ہے جس طرح پڑھنے کا میں طریقہ بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا نا، تو اس کی آسانی کے لیے بے شمار چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز اللہ نے اپنا ذکر میں عطا کیا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتا ہے نا، وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا، اس کی زندگی کے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ بالکل آسان سا اور سادہ سا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ یا ودودو اس طرح پڑھنے میں کتنی طاقت ہے، تو وہ بندہ ساری زندگی بس یا ودودو کو ہی پڑھتا رہے۔ اور آپ دیکھیں گے اس عمل کے ایسے معجزات، ایسی برکتیں اور ایسے رنگ اس کے ہیں کہ دیکھ کر آپ خود بھی حیران ہوں گے، اور آپ کو دیکھنے والے بھی حیران ہوں گے۔ آپ کی زبان کے اندر ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ جس کے ساتھ کلام کریں گے نا، جس کے ساتھ آپ گفتگو کریں گے، وہ شخص آپ سے متاثر ہوگا، وہی شخص آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے، لیکن آپ نے پڑھنا کچھ اس طرح ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں نا، ہمیں خاص کر محبت کے اعمال میں تاثیر نہیں ملتی، طاقت نہیں ملتی۔ آج اس کا ایک راز بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ وظائف کر کر کے یا ودودو پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، دیکھیں میں نے یا ودودو کے بہت سارے اعمال بتائے ہوئے ہیں، بہت سارے وظیفے بتائے ہوئے ہیں۔ ان تمام وظائف کا اگر سردار وظیفہ دیکھنا ہے نا، تو پھر یہ آج یا ودودو کا وظیفہ سمجھ لیں، اور سمجھ کر اس طرح اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ہر آنے والے دن میں آپ کے لیے ایسی بھلائیاں ہوں گی، ایسے واقعات پیش آئیں گے، اور ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ جو آپ کو بھی حیران کریں گی، آپ کے گھر والوں کو بھی حیران کر دیں گی۔ اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جان کر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ تسخیر ہے۔ تسخیر خلق جس کو کہتے ہیں، یعنی مخلوق لوگ اس بندے سے اتنی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جادو۔ اس کی زبان میں ایسا جادو پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جو بھی کلام کرتا ہے، جس سے بات کرتا ہے، وہی شخص اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں ٹیلی فون پہ بھی اگر آپ نے فون پہ بھی بات کی ہے نا کسی سے، یہ عمل کرنے کے بعد وہ بھی شخص آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کی زبان میں بھی، آپ کی زبان کی ایسی تاثیر اس کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ شخص بھی پھر ہر وقت آپ کے گیت گاتا رہتا ہے۔ اس لیے یا ودودو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد اس کے لیے سب سے آسان چیز جو رکھی ہے نا، وہ اپنا ذکر ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور آپ نے سب سے پہلے دوستو یا ودودو، جس کا مطلب محبت، شفقت، پیار سب کچھ ہے، اپنے اندر یہ مطالب اور حاجات کے مطابق ایک وسیع سمندر کی طرح ہے۔ اپنی حاجت کے مطابق بطور وظیفہ ورد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء کو، مگر ہم جو خدمت خلق کے جذبے سے یا ودودو کا عمل بتا رہے ہیں نا، اس کے بہت سارے وظائف اس سے پہلے بھی بتائے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیونکہ ایک الگ وظیفہ ہے، اس کی ایک الگ تاثیر ہے، اس کی ایک الگ طاقت ہے، اس کو کوشش کریں کہ آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ روزانہ 100 بار پڑھنا کوئی زیادہ نہیں ہے، بندہ صرف 1-2 منٹ کے اندر یہ پڑھ لیتا ہے۔ اس لیے آپ اس کو ایک بار پڑھیں گے، آپ کی دنیا بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اسی طرح جو میاں بیوی بہت تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جن کے حالات دن بدن ایسے ہیں کہ دوریاں اختیار ہوتی جا رہی ہیں، جن لوگوں کے گھروں سے ہر وقت لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، جو بیچارے تھک چکے ہیں اور کسی کام کے نہیں ہوئے رہ گئے، بیکار ہو چکے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جن کے گھروں میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ہر وقت بیچارے پریشان رہتے ہیں، کبھی کوئی پریشانی، یہاں تک کہ شور باز عورتوں کو طلاق دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس قدر بھی کفیات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی طرح اگر اگر بیوی اپنے شور کو اپنی جانب مائل کرنا چاہتی، اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، اس کو چاہیے یا ودودو کا ورد کرے۔ اسے فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور یہ وظیفہ جس کے کرنے سے اس کے درمیان ایسی محبت اور بھائی چارہ پیدا
پیدا ہوگا اور ایسی محبت پیدا ہوگی کہ سب دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ اگر کسی قسم کی ناچاکی ہوگی بھی، کبھی کبھار ہو بھی جاتی ہے، تو وہ فوراً دور ہو جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو لگاتار پڑھیں گے، اس سے آپ کو بے پناہ فائدے، ان فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی کام میں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ آپ کی محبت یا چاہت اپنے ساتھیوں کے ساتھ کم ہو رہی ہے، تو آپ اس وظیفے کو جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے، آپ کے دوست، آپ کے جو بیگانے جو آپ کو سارے چھوڑ چکے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اور ان کی محبت جو اب ہوگی نا ان کے دلوں میں پیدا، وہ ایسی محبت نہیں ہوگی بلکہ وہ چاہت والی، شدت والی محبت پیدا ہوگی جو پھر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح بہت سارے گھروں کے اندر بہت سارے افراد آپس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر بالکل بے سکون ہوتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے یا عشاء کے بعد آپ اس عمل کو پڑھیں سونے سے پہلے۔ یہ 2 وقت ہوتے ہیں اس کو پڑھنے کے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو بھئی 24 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا 24 گھنٹے پڑھیں؟ ہاں، پڑھنے سے ثواب اور اجر تو ملتا ہے، لیکن جو اس کا خاص طریقہ ہے، خاص ترتیب ہے، میں وہی بتا رہا ہوں۔ اس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلی جو تسبیح پڑھی جاتی ہے نا، یہ صرف آپ نے یا ودودو پڑھ کے بعد ختم نہیں کرنی۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ الفاظ آپ نے ہر حال میں پڑھنے جب عمل کا آغاز کرنا ہے۔ ابھی نیت نہیں کرنی، نیت سے پہلے یہ کلمات پڑھنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کے ذریعے شیطان عمل میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ ہم جب وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھتے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہمارے عمل کے دوران وسوسے ڈال دیتا ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے اس عمل میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی گندے خیال آنے شروع ہو جائیں گے، کبھی کوئی، پھر اس طرح وظیفے میں وہ تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جس بندے کی روحانی قوت مضبوط ہے نا، وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ وہ بندہ ہمیشہ چھوٹا سا چھوٹا اس میں مبارک بھی پڑے، چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی کرے نا، وہ بندہ ہمیشہ کامیابی رہتا ہے۔ اس لیے اگر تو آپ کو کامیابی چاہیے، پھر آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک۔ جو باتیں بتائی ہیں ان کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر آپ جب بھی کبھی زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں گے نا، کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اب آپ نے 10 بار آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بارے میں حدیث پاک بھی موجود ہے، اور جس شخص نے یہ 10 مرتبہ پڑھ لیا نا، شیطان اس بندے کو کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، کبھی وسوسے نہیں اس کے ذہن کے اندر ڈال سکتا۔ اور جس شخص کو غصہ بہت زیادہ آتا ہو، بس یہ 10 مرتبہ پڑھ لیا کرے روزانہ، اس کا غصہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اور غصہ آپ کو پتہ ہے تمام گناہوں کی جڑ اس کو کہا گیا ہے، اور تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور غصے میں انسان تو پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتا ہے۔ اس لیے غصے پر کنٹرول ہوگا، اور بہت ساری چیزیں۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے شیطان مردود سے۔ اس لیے اتنی یہ طاقت کا حامل ہے، اس کو آپ نے پڑھنا، یہ یوں سمجھے کہ یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ آپ نے اس کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور ہاتھوں پہ دم کر کے پورے وجود پہ پھیر لینا ہے۔ ساتھ یہ کہنا ہے یا اللہ کوئی بھی شیطانی چیز میرے اوپر حملہ آور نہ ہو، اور مجھے اس عمل کے اندر کامیابی عطا فرما۔ ان الفاظ کے ساتھ جب آپ اپنی اس وظیفے کا آغاز کریں گے، کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اب سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے بھی بندے کے اوپر وبال آ جاتا ہے، بندے کے اوپر بے چینیاں آ جاتی ہیں، بندے کا امن اور سکون لٹ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کر لینی اپنے سارے گناہوں سے۔ اس کا آسان سا طریقہ ہے، آپ نے استغفار کے الفاظ پڑھنے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی ہے۔ یہ صرف اتنا چھوٹا استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کی ایک تسبیح پڑھیں گے، 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مختصر سی دعا کرنی ہے، یا اللہ جو بھی مجھ سے زندگی میں غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے میرے یہ حالات ہیں، میں پریشان ہوں، مولا تو میری ہر پریشانی کو دور فرما، اور میرے گناہوں سے
میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے اس توبہ پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس کے بڑے فائدے ہیں، کہتے ہیں جس نے استغفار توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اسے بندے کو پسند فرماتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر کبھی اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا، کبھی اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ جو استغفار کو لازم کر لے اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا غمان بھی نہیں ہوتا، اور استغفار سے دلوں کا زنگ بھی دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک اس کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ اور کئی پریشانیوں کا ایک ہی وظیفہ ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خشک سالی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ اور دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، اسے بھی یہی فرمایا کہ استغفار پڑھو، صرف آپ نے اتنا پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے بھی اس اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، اور پھر کسی شخص نے شادی نہ ہونے کی شکایت کی، کسی نے اپنا گھر نہ ہونے کی شکایت کی، کسی نے گھر میں بے سکونی کی شکایت کی، جو بھی کچھ آئے اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتایا، فرمایا بیٹا جاؤ جا کر استغفار کرو، توبہ کرو، انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے حالات بدل گئے۔ حضرت ربی بن سبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں وہاں حاضر تھا، میں نے عرض کیا حضرت مختلف لوگ اپنی مختلف حاجتیں لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، اور جس کو اللہ اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے پھر جو وہ بندہ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ کی نافرمانی جان کر اس کو کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا عہد کرے، اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے۔ مثلا نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، ساتھ توبہ بھی کر لے، چوری کی تھی، رشوت لی تھی تو وہ مال اصل مالک کی طرف ورثاء کو دے بھی اور معافی بھی مانگے، تو یہ ہوتی ہے توبہ سچی۔ تو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے دوستو جتنی جلدی ہو سکے، یہ مہینہ بھی ویسے اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں تو ہر حال میں انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کی کئی حکمتیں موجود ہیں، اس لیے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے کے بعد، یہ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد اب دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے پڑھنا ہوگا کلمہ طیبہ، ٹھیک ہے؟ کلمہ طیبہ آپ نے پڑھنا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ کی اتنی طاقت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے کوئی وظیفہ بتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ باری تعالیٰ کوئی الگ وظیفہ پوچھنا چاہتا ہوں جو باقیوں سے جدا ہو، یہ تو تیرا سارے بندے ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر یہ کلمات ترازو کے ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں تو جس پلڑے میں یہ الفاظ ہوں گے نا وہ پلڑا اس پر بھاری ہوگا، وزنی ہوگا، اور تو ان کی طاقت اتنی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ 14 طبق زمین کو بھی یہ ان سے بھی زیادہ وزنی اور زیادہ طاقتور ہیں۔ اس لیے دوستو آپ نے یہ الفاظ پڑھنے اسی ترتیب کے ساتھ، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے درود پاک 11 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مہینہ ویسے بھی ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس کے اب جو لمحات چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے قیمتی ہیں۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، پھر اسی طرح شوال کا، مختلف مہینے آتے جائیں گے، ہر مہینے برکتوں والا ہے۔ آپ اس کو روزانہ پڑھنے کا صرف ایک معمول بنائیں۔ پہلے دن آپ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے بعد صرف روزانہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ صرف یا ودودو کو آپ نے پڑھ لینا کرنا ہے، اس نیت کے ساتھ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، تسخیر چاہتے ہیں
کہ لوگ ہر کوئی مجھ سے محبت کرے، یا کسی آپ کا کوئی آفیسر ہے آپ کو پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، آپ اس کا تصور کریں، آپ کی بیوی ہے وہ کہنا نہیں مانتی، شوہر آپ کا کہنا نہیں مانتا، گھر والوں میں لڑائی جھگڑا ہے، آپ ان پورے گھر کے امن کا تصور کر کے اس کو پڑھیں، مطلب دنیا کی کوئی بھی نفرت ہے اس کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ اس کا تصور کر کے اس کو پڑھیں، تو یہ ان کی ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ روحانیت حاصل ہوگی، باطن کھلے گا، بہت سارے مسائل تمہارے حل ہو جائیں گے۔ لیکن پہلے دن آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، جیسے توبہ بتائی ہے، جیسے وہ میں نے شروع میں تسبیحات بتائی ہیں، تعوذ بتایا ہے، اس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس مہینے میں درود پاک پڑھنے پر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو یعنی کہ تمام فرشتوں اور تمام صالحین اور انبیاء کرام اور تمام اپنے نیک بندوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں جو بندہ اس مہینے میں درود پاک پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک سمندر بنایا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نور کا سمندر ہے، اس کے اوپر 2 فرشتے بنائے ہیں، اور فرمایا وہ فرشتے اس کے اندر غوطہ زن ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ پھر جب غوطہ لگاتے ہیں اس سمندر میں، ان کے پروں کے اوپر جو پانی لگتا ہے اس کو وہ جھاڑتے ہیں، چھڑکتے ہیں، اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے قیامت تک اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو بندہ بھی اس طرح پڑھتا ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس مہینے میں یہ پڑھنے کی بڑی فضیلتیں حدیث پاک میں بھی آئی ہیں، کیونکہ اس مہینے میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں شعبان المعظم میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے خصوصی رحمت سے نوازتا ہے، ہر کام کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جس کو رزق دینا ہے، کس کی شادی ہونی ہے، کس کو زندگی ملنی ہے، کس کو موت ملنی ہے، کس کے بیمار ہونا ہے، کس کو صحت ملنی ہے، یہ ساری چیزیں اس مہینے میں لکھی جاتی ہیں، سارے واقعات سے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو آگاہ کر دیتا ہے، اس لیے یہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے۔ اس مہینے میں روزانہ پڑھیں، آگے ساری زندگی اس کو اگر روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں گے اسی ترتیب کے ساتھ تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ لیکن پہلی بار عمل ایسے ہی کرنا، اس کے بعد آپ نے اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھا، آخر بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھا، درمیان میں صرف اتنا پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آج آپ نے یہ ساری تسبیحات پڑھنے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد پہلی تسبیحات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 100 مرتبہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس کو آپ نے پڑھ لینا کرنا ہے۔ وقت ایک خاص رکھنا ہے، یا فجر کے بعد کا یا عشاء کے بعد کا، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی اس کی برکتیں نصیب ہوتی رہیں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔